السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں اردو لیکچرر کے ٹیسٹ کے لیے ہم ایسے سوالات لائے ہیں جو انشاءاللہ لیکچر کے ٹیسٹ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اگر آپ مزید اپنی تیاری جاری رکھنا چاہتے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہے اردو زبان کے لیے لفظ ہندی سب سے پہلے کس کی کتاب میں استعمال ہوا تھا؟ پہلا آپشن ہے سبرس، دوسرا ہے تذکرہ بابری، تیسرا ہے حلق باری اور چوتھا ہے معراج العاشقین۔ تو اس میں جو درست آنسر ہے وہ ہے تذکرہ بابری۔ اب ہے اردو کا رسم الخط نستعلیق کس عظیم مغل بادشاہ نے مقرر کیا؟ نمبر 1 جہانگیر، دوسرا ہے ہمایوں، تیسرا ہے اکبر عظیم اور چوتھا ہے ظہیر الدین بابر۔ تو اس میں جو درست آنسر ہے وہ ہے جی یعنی اکبر اعظم۔ مولانا محمد حسین آزاد کے مطابق اردو کی پہلی نثری تصنیف کون سی ہے؟ کربل کتہ، شہادت الحقیقت، سبرس یا لطائف اشرفی۔ تو اس کا جو درست آنسر ہے وہ ہے آپشن 1 کربل کتہ۔ کس کلاسیکی شاعر نے اپنے اردو دیوان کا دیباچہ سب سے پہلے اردو میں ہی تحریر کیا؟ نمبر 1 ہے درد، دوسرا ہے حاتم، تیسرا ہے آبرو اور چوتھا ہے سودا۔ اس کا درست آنسر ہے آبرو۔ سبرس کے مصنف کا کیا نام ہے؟ نمبر 1 ہے قلی قطب شاہ، ملوجی، شاہ حسین حقیقت، محمد باقر آغا۔ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر 2 ملوجی۔ درج ذیل میں سے میر بابر علی حسینی کی تصنیف کون سی ہے؟ طوطئ کہانی، الف لیلا، دا مجلس، بستان خیال۔ اس کا صحیح جواب ہے طوطئ کہانی۔ حتو پردیش کا اردو ترجمہ اخلاق ہندی کے نام سے کس ادیب نے کیا ہے؟ مرزا خیرت دہلوی، مرزا علی لطف، مرزا بہادر علی حسینی، فضل علی فضلی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 میر بہادر علی حسینی۔ آرائش محفل فارسی کی کس کتاب کا نثری ترجمہ ہے؟ حلائق الانظار، لطائف السعادت، گنج ہووی، خلاصۃ التواریخ۔ اس کا صحیح جواب ہے گنج ہووی۔ اس کے بعد ہے مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا نذیر احمد دہلوی کے دلی کالج میں ادبی حوالے سے معلم کون تھے؟ ماسٹر رام چند، فقیر محمد گویا، مرزا علی لطف یا للو لال جی۔ اس کا بھی صحیح جواب ہے ماسٹر رام چند، آپشن نمبر 1۔ ایہام گوئی کے اثرات کو ختم کرنے میں کن شعراء نے اہم کردار ادا کیا؟ درد، میر، آتش ناصر، مصحفی نصرتی یا سودا حزی۔ اس کا صحیح آپشن بھی آپشن نمبر 1 یعنی کہ درد اور میر ہے۔ اب ہے جگر نامہ اعجاز عشق اور خواب و خیال کے عنوان سے کس شاعر نے مثنویاں لکھی؟ میر اثر، میر حسن، میر تقی میر یا میر ساحق۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 میر تقی میر۔ دبستان دلی میں ریختہ کو ایجاد کرنے والا شاعر کون تھا؟ جرأت، رنگین، آبرو یا حاتم۔ اس کا صحیح جواب ہے رنگین، آپشن نمبر 2۔ دبستان دلی کے دور
متوستین کے اہم شاعر کون سے ہیں؟ غالب، ذوق اور ظفر، میر اور سودا، ناسخ آتش یا جرأت اور نصرت؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 1، غالب، ذوق اور ظفر۔ مرزا غالب نے اپنی تصنیف اردو معلق کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ الف ہے 5، ب ہے 4، جیم ہے 3 اور آپشن نمبر دال ہے 2۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر دال یعنی کہ 2۔ بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو کب دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب دیا؟ جولائی 1848، جولائی 1850، جولائی 1852 یا جولائی 1854؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، جولائی 1850۔ غالب کی ابتدائی شاعری میں پر کس شاعر کے اثرات زیادہ ہیں؟ ولی دکنی، مرزا رفیع سودا، عبدالقادر بیدل یا حیدر علی آتش؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، عبدالقادر بیدل۔ غالب کی شگفتہ طبیعت کی مناسبت سے کس ادیب نے انہیں حیوان ظریف کا خطاب دیا؟ مولانا شبلی نعمانی، مولانا محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی یا مولانا نذیر احمد دہلوی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، مولانا الطاف حسین حالی۔ سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی؟ 1899، 1898، 1897 یا 1896؟ اس کا صحیح جواب ہے 1898۔ 1850 میں سر سید احمد خان کی کون سی کتاب منظر عام پر آئی؟ خطابت احمدیہ، مقالات سر سید، آثار السندیدہ یا مسافران لندن؟ اس کا صحیح جواب ہے آثار السندید۔ سب سے آخر میں ہے سر سید کے اسلوب و نثر میں تبدیلی کی بڑی وجہ کسے قرار دیا جاتا ہے؟ مرزا غالب، میر امن دہلوی، مولانا محمد حسین آزاد یا فورٹ ولیم کالج؟ اس کا صحیح جواب ہے مرزا غالب۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ والی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ باقی سوالات اگلی ویڈیو میں پیش کروں گی، تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔